رات ڈھلنے کو تھی۔ سیاہ چادر میں جڑے ہوئے موتیوں کی مانند انگنت ستاروں نے آسمان کے وسیع و عریض صحرا میں اجالا کر رکھا تھا۔ ان ننھے ٹمٹماتے دیوں کی روشنی میں ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ صحرا کے چوڑے سینے پر اونٹوں کی قطار مخصوص ترتیب سے حرکت میں تھی۔ اچانک قافلے کی رفتار مدھم پڑ گئی اور آہستہ آہستہ تمام اونٹ ٹھہر گئے۔ صحرا کی خاموشی میں قافلے کے شرکا کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ شاید لوگ ایک دوسرے سے اچانک رک جانے کا سبب پوچھ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا ہار کھو گیا ہے۔ قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا اور ہار کی تلاش شروع ہو گئی۔ نیم تاریک صحرا کی وسعتوں میں ہار کی تلاش خاصا دشوار کام تھی۔ تھوڑی دیر میں مشرق سے سفیدی سحر نمودار ہونے لگا۔ قافلے کے شرکا میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ نماز فجر کا وقت قریب ہے، یہاں صحرا میں وضو کے لیے پانی کہاں سے میسر آئے گا؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ صبح صادق کے اجالے میں صحرا کے خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ کسی بھی لمحے آفتاب کا دمکتا چہرہ افق پر نمودار ہونے والا تھا۔ قافلے کے شرکا پریشان تھے، نماز فجر کیسے ادا ہوگی؟ مالک کائنات کی نگاہ سے قافلہ کے لوگوں کا اضطراب پوشیدہ نہ تھا۔ یہ کوئی معمولی قافلہ نہ تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کو آزمائش کی اس گھڑی سے نکالے۔ بارگاہ خداوندی سے جبریل امی علیہ السلام کو حکم ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ چند لمحوں میں قافلے کے شرکا مسرت اور استعجاب کے عالم میں تیمم کر کے نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ ہر زبان پر یہی چرچا تھا، ام المؤمنین کا ہار کھونا کس قدر مبارک ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے امت مسلمہ کی مشقت سے بچانے کے لیے تیمم کی عظیم رعایت عطا فرمائی۔ اب کوئی بھی مسلمان پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کر سکے گا۔ نماز فجر کے بعد قافلے نے کوچ کیا۔ جب ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا اونٹ اٹھا تو اس کے نیچے ہی سے گمشدہ ہار مل گیا۔ یہ ہار ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جوزہ محترمہ، جن کی ذات میں امت مسلمہ کی خواتین کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہا کو کئی اعتبار سے فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہا پر اپنی لاکھوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ اور لقب صدیقہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے کوئی کنیت بھی نہ تھی۔ لیکن ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دیگر خواتین نے تو اپنے بچوں کے نام پر اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ام عبداللہ قرار پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ والد محترمہ کا نام ام رمان رضی اللہ عنہ تھا۔ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر والد کی طرف سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد کو تو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے، چنانچہ شمع اسلام نے دنیا میں آپ رضی اللہ عنہ کی آمد سے پہلے ہی آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کو منور کیا ہوا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی حدیث درج کی ہے کہ میں نے جب سے اپنے والدین کو پہچانا ان کو مسلمان پایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بچپن میں کھیل کود میں بڑی دلچسپی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو 2 کھیل بہت پسند تھے، گڑیا کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی چند سہیلیاں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ بعض اوقات ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہیں دیکھ کر شرم سے اپنی گڑیا چھپا لیتی اور آپ رضی اللہ عنہ کی سہیلیاں بھاگ کر ادھر ادھر چھپ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر آپ رضی اللہ عنہ کی کمسنی کا خیال کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو تلاش کرتے اور انہیں بلا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہتے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شادی سے پہلے کی بات ہے۔ ہجرت سے 3 سال قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق و غمخوار روزہ محترمہ
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت میں آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بے حد سادگی سے ہوا۔ بیشتر روایات یہی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہجرت سے 3 سال قبل شوال کے مہینے میں مئی 620 عیسوی میں ہوا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نکاح کے بعد 3 سال تک مکے میں ہی رہیں، جن میں سے 2 برس 3 ماہ مکہ مکرمہ میں اور تقریباً 8 مہینہ مدینہ منورہ میں گزرے۔ اس دوران حضرت سودہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت میں آ چکی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح یا شام کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے۔ ایک دن خلاف معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اپنا چہرے مبارک کو لپیٹا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں موجود تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت اسما رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا، ابو بکر ذرا لوگوں کو ہٹا دیجئے، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہاں کوئی غیر نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، ہجرت کا حکم مل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بشارت دی کہ اس مبارک سفر میں وہ بھی ساتھ ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے دونوں مل کر سامان سفر درست کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو مکہ معظمہ بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو لے آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر ان کی صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اپنی والد محترمہ اور دونوں بہنوں حضرت اسما رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس اونٹ پر سوار تھیں وہ راستے میں بھاگ نکلا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ بے قرار ہو گئیں، بہت دور جا کر اونٹ کو روکا گیا۔ اس طرح یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے مکانات بنوا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلے میں پہنچی اور 7-8 ماہ تک اپنی والد محترمہ کے ساتھ رہیں۔ اس دوران آپ رضی اللہ عنہ علیل ہو گئیں۔ جب آپ بیماری سے شفا یاب ہوئیں تو آپ رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو گھر بلوا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گزارش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری دولت قبول فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قبول فرمائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر مہر کی رقم بھجوا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح جس سادگی سے ہوا تھا، آپ رضی اللہ عنہ کی رخصتی بھی اسی سادگی سے ہوئی۔ جب انصار کی خواتین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لینے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچی تو والدہ نے آواز دی، وہ آئی تو منہ دھلوا کر بال سوارے اور اس کمرے میں لے گئی جہاں انصار کی خواتین موجود تھیں۔ خواتین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا سنگار کیا۔ تھوڑی دیر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ یوں نہایت سادہ طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رخصت ہو کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے ذریعے عرب میں دور جہالت کی بہت سے رسوم کا خاتمہ ہو گیا۔ مثلا منہ بولے بھائی کی لڑکی سے نکاح کے بارے میں غلط فہمی دور ہو گئی۔ واضح ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے۔ اہل عرب شوال کے مہینے میں شادی کو منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ کبھی شوال کے مہینے میں یہاں تعاون پھیل گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح شوال میں ہوا اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ ایک اور رسم رائج تھی کہ دلہن کے آگے آگ جلائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ شوہر دلہن سے پہلے ملاقات محفل میں کرتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے مطابق ان تمام رسوم کا خاتمہ اسی مبارک تقریب میں ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رخصت ہو کر جس گھر میں آئی اس کی شان یہ تھی کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں طرف بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے حجروں میں ایک حجرہ تھا۔ یہ حجرہ مسجد کے مشرق سمت میں واقع تھا۔ اس کا ایک دروازہ مسجد کے اندر مغرب کی جانب کھلتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ یہ حجرہ 6-7 ہاتھ سے زیادہ بڑا نہ تھا۔ دیواریں مٹی کی تھیں۔ کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی مدد سے چھت تعمیر کی گئی تھی جس پر کمبل پڑا رہتا تھا۔ ایک چارپائی، ایک تپائی، ایک بستر، ایک تکیا جس میں چھال بھری ہوئی تھی۔ آٹا اور کھجور کو رکھنے کے 2 مٹکے
پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کا ایک پیالہ، یہی مختصر سامان تھا۔ خیبر فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کے سالانہ وظائف مقرر کر دیے تھے۔ عہد صدیقی رضی اللہ عنہ میں بھی خیبر کے پیداوار سے غلہ ملتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام امہات المؤمنین کے سالانہ وظائف اثر نو مقرر کیے، لیکن عام مسلمانوں کی خوشحالی کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ کوئی مال و متاع اپنے پاس نہ چھوڑتی تھیں اور سب کے سب محتاجوں میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیا کرتی تھیں۔ وہ آٹا پیستی تھیں، گود کر روٹی پکاتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خود بچھاتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لا کر رکھتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جو اونٹ بھیجتے تھے ان کے لیے قلابہ خود بنتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھا کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر لگاتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے خود دھوتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرماتے تو مسواک اور پانی سرہانے رکھ دیتی تھیں، مسواک کو صاف رکھنے کی غرض سے اکثر دھویا کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عبادات کے معاملات میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہو جاتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ آخری پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی بیدار فرما دیتے، وہ اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل سورتیں تلاوت فرماتے، آخر میں وتر ادا فرماتے، پھر سفیدی صحن نمودار ہو جاتا تو فجر کی سنتیں پڑھ کر لیٹ جاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے، پھر نماز فجر کے لیے باہر نکل جاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی، رمضان المبارک میں اپنے حجرے میں اعتکاف کرتی تھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب گھر میں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تعلیم دے رہے ہوتے تو آپ رضی اللہ عنہ کان لگا کر حکمت کی باتیں سنا کرتی۔ اگر کبھی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو اسے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتی تھیں تو جب تک اسے سمجھ نہ لیتی تھیں کسی اور سے بیان نہ کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے درخواست پر ہفتے میں ایک دن مقرر فرما دیا تھا، اس دن خواتین آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کم سنی اور اس عمر کے ذوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ سے ہلکی پھلکی اور پر مزاح گفتگو بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو دل بہلانے کا موقع بھی فراہم کیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اور دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت دبلی پتلی تھیں، دوڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ کئی سال بعد پھر ایسا ہی موقع آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اب میرا بدن بھاری ہو گیا تھا، دوڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ یہ اس دن کا جواب ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نوجوان بیوی کے جذبات اور خوشیوں کے خیال رکھنے کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں کیسا مثالی نمونہ موجود ہے۔ لیکن یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بے تکلفانہ گفتگو فرما رہے ہوتے تھے اور اچانک اذان کی آواز آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور ایسا محسوس ہوتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت فرماتے تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کی تربیت کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مناسب سمجھتے نصیحت فرماتے اور جہاں ضرورت محسوس کرتے ٹوک دیتے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آٹا پیسا اور اس کی ٹکیا پکائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نماز ادا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں حضرت عائشہ کی آنکھیں لگ گئی۔ اس دوران پڑوس کی ایک بکری گھر میں چلی آئی اور ٹکیا کھا گئی۔ حضرت عائشہ بیدار ہوئی تو بکری کو مارنے کے لیے دوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روک دیا اور فرمایا عائشہ ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جوزہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادی ہو چکی تھی، یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ،
حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خاص طور پر سامان درست کیا، مکان لیپا، بستر لگایا، اپنے ہاتھ سے کھجور کی چھال دھن کر تکیے بنائے، چھہارے اور منقے دعوت میں پیش کیے، لکڑی کی الگنی بنائی تاکہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جا سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیاہ سے اچھا بیاہ میں نے نہیں دیکھا۔ سفر 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر رہے، پھر ایک ایک دن تمام ازواج مطہرات کے پاس قیام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز استفسار فرماتے کہ کل کہاں رہوں گا۔ ازواج مطہرات نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے یہاں منتقل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں 13 دن بیمار رہے، اور ان 13 دنوں میں سے 8 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے یہاں قیام فرمایا۔ کچھ عجب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق خالص کا مقصد یہی ہو کہ حضرت عائشہ جیسی قوت حافظہ اور مثالی فہم و دانش رکھنے والی خاتون کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تک کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات امت مسلمہ تک پہنچ سکے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت بہت شدید ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آخر وقت تک دعائیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی رہیں۔ حضرت عائشہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ رضی اللہ عنہا کے زانوں پر رہا، اور آپ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپرد خاک کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عہد صدیقی رضی اللہ عنہ اور عہد فاروقی رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ بھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے 18 برس تک آپ رضی اللہ عنہ حیات رہیں۔ رمضان المبارک 58 ہجری میں آپ علیل ہو گئیں۔ صحابہ کرام عیادت کے لیے آتے تو آپ رضی اللہ عنہ کی تعریفیں کرتے۔ آپ جواب میں فرماتی، اے کاش میں پتھر ہوتی، میں کسی جنگل کی جڑی بوٹی ہوتی۔ رمضان المبارک کے 17 تاریخ تھی، 13 جون 678 عیسوی، رات نماز وتر کے بعد آپ رضی اللہ عنہ دنیا کی زندگی کو الوداع کہہ کر آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کو رات ہی میں جنت البقیع کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ رات کے وقت پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بھتیجوں اور بھانجوں قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مل کر قبر میں اتارا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی ترکہ میں ایک جنگل اور چند دیگر اشیاء چھوڑی۔ جنگل آپ رضی اللہ عنہ کے ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ جنگل تبرک کے طور پر 1 لاکھ درہم میں خریدا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے یہ درہم غریبوں میں تقسیم کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس میں امت مسلمہ کی خواتین کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی متعدد فضیلتیں حاصل ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ بعض اوقات آپ رضی اللہ عنہ کے کسی واقعے کے نتیجے میں اہم دینی اصول مرتب کیے گئے۔ شعبان 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر معاذ اللہ تہمت تراشی کی۔ اس کا مقصد پوری اسلامی تحریک کو زبردست زنگ پہنچانا تھا۔ یہ بے حد کڑی آزمائش تھی۔ کئی دنوں تک مدینہ کی صورتحال خاموش رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا خود گواہی دی۔ اس موقع پر بہت سے دیگر احکام نازل ہوئے جن کا مقصد معاشرے سے بے حیائی کو دور کرنا اور انسان کی فطرتی تقاضوں کو تکمیل میں آسانی پیدا کرنا۔ قدیم زمانوں میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہ تھی۔ شوہر طلاق دیتا اور پھر کچھ عرصہ بعد رجوع کر لیتا۔ ایک عورت اس طرح کی شکایت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ معاملہ پیش کیا۔ اس پر سورہ بقرہ کی 29ویں آیت نازل ہوئی جس میں مرد کو پابند کیا گیا کہ وہ بیوی کو صرف 2 طلاقیں دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اسے چاہیے کہ
کہ یا تو وہ بیوی کو اچھی طرح رکھے یا خوبی کے ساتھ رخصت کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت محبوب رکھا کرتے تھے۔ ایک بار ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بدک کر بھاگنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے۔ ایک بار حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ کسے محبوب رکھتے ہیں؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ عرض کیا مردوں کی نسبت سوال ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غیر معمولی انس کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک بار عراق کی فتوحات میں موتیوں کی ایک ڈبیا آئی۔ موتیوں کی تقسیم دشوار تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ موتی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دوں۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھیں۔ سب نے خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر۔ سرید ایک کھانا ہے جو گوشت اور روٹی کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنی جوزیت میں لے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ جواب ملا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہا کے سوا اور کسی کے بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ سورہ بقرہ اور سورہ نساء نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کو یہ فخر بھی حاصل ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ رضی اللہ عنہا کو سلام کہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت جبریل رضی اللہ عنہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ افضلیت بھی عطا ہوئی کہ آپ رضی اللہ عنہ تمام امہات المؤمنین میں واحد کنواری خاتون ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت سنجیدہ، فیاض، عبادت گزار اور رحم دل تھیں۔ اپنی ذات پر آپ رضی اللہ عنہ بہت کم خرچ کرتی تھیں۔ پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا پاس رکھتی تھیں۔ کبھی کبھار زعفران میں رنگ کر کپڑے زیب تن فرما لیتی تھیں۔ سرخ کرتا اور سیاہ رنگ کی اوڑھنی بھی استعمال کرتی تھیں۔ کبھی کبھی زیور پہنا کرتی تھیں۔ کبھی کبھی یمن کا بنا ہوا ہار گلے کی زینت بنتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بہت سے بچوں کو گود لے کر پرورش کی۔ کئی یتیم بچوں کا خرچ برداشت کیا۔ ایک انصاری لڑکی کی پرورش کی اور بیاہ کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی آپ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادیوں کو لے کر آپ رضی اللہ عنہ نے پالا اور پھر ان کی شادیاں کی۔ ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے شام ہوتے ہوئے ساری رقم محتاجوں میں بانٹ دی۔ اس دن آپ رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا۔ ایک بار حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 کی رقم بھیجی، ایک طبق میں رقم رکھ دی اور بانٹنا شروع کر دی، حتیٰ کہ طبق خالی ہو گیا۔ اس دن بھی آپ رضی اللہ عنہ روزے سے تھیں اور ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا۔ کسی سائلہ نے صدا دی، گھر میں صرف ایک روٹی تھی، وہی دے دی۔ خادمہ نے عرض کیا، شام کو افطار کس سے کیجیے گا؟ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا سالن بھیجا۔ خادمہ سے فرمایا، دیکھو اللہ نے تمہاری روٹی سے بہتر چیز عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے۔ علمی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام انتہائی بلند ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی ایسی مشکل بات کبھی پیش نہیں آئی جس کو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نہ پوچھا ہو اور ان سے اس کے متعلق کچھ معلومات نہ ملی ہو۔ عطا بن رباح رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں۔ مستدرک میں آپ رحمہ اللہ کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ فقیہ اور سب سے زیادہ صاحب علم تھیں۔ امام زہری رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے مسائل پوچھا کرتے۔ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابو سلمہ رحمہ اللہ تابعی ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جاننے والا، آیتوں کے شان نزول اور فرائض کے مسئلے کے واقف کار حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام ابو یونس سے قرآن پاک کی کتابت کروائی
آپ رضی اللہ عنہ ہر مسئلے کے جواب کے لیے پہلے قرآن پاک سے رجوع فرماتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث روایت کی ہیں ان کی تعداد 2210 ہیں۔ ان میں سے 286 احادیث ایسی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں شامل ہے، 54 احادیث ایسی ہیں جو صرف بخاری میں ہیں، اور 58 احادیث ایسی ہیں جنہیں صرف صحیح مسلم میں شامل کیا گیا ہے۔ بقیہ 176 احادیث دونوں کتب میں مشترک ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو 2210 روایتیں فرمائی ہیں ان کی ترتیب و تدوین کا کام ہجرت کے 100 سال بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ بنے تو مدینہ منورہ سے ابو بکر بن عمر بن حزم الانصاری رحمہ اللہ قاضی کے منصب پر فائز تھے۔ حضرت ابو بکر بن عمر رحمہ اللہ کو علم کے اس درجے پہ پہنچانے میں ان کی خالہ عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا بڑا کردار تھا، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شاگرد تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت ابو بکر بن عمر رحمہ اللہ کو ہدایت کی کہ اپنی خالہ عمرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تمام روایتیں تحریری صورت میں خلیفہ کے پاس ارسال کر دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہ صرف روایتیں کرتی تھیں بلکہ ان کی تشریح و توضیح بھی فرماتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار فقہا میں ہوتا تھا۔ اکثر لوگ آپ رضی اللہ عنہ سے مسئلے پوچھنے یا فتوے حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اگر کسی ذریعے سے حدیث ملتی تھی تو اس کے بارے میں سخت چھان بین کرنے کے بعد ہی اسے روایت کرتی تھیں۔ اگر کوئی فرد ایسے مسئلے پر سوال کرتا جس کے بارے میں کسی اور سے حدیث روایت ہوئی ہے تو آپ رضی اللہ عنہ اس فرد کو متعلقہ راوی کے پاس بھیج دیتی تھی۔ مثلا کسی نے موضوع پر مسئلے کا سوال دریافت کیا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، وہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بہت سے مسائل کی تصحیح فرمائی۔ مثلا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے جن میں سے ایک رجب میں ادا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کر کے فرمایا رجب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ ادا نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرض کی نماز میں صرف 2 رکعت فرض رکھنے کی وجہ یہ فرمائی کہ فجر کی رکعتوں میں طویل قرات کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں بیٹھ کر اس وقت پڑھنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور ہو گئے تھے۔ دور اور نزدیک سے لوگ علم حاصل کرنے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے۔ آپ حجرے میں عورت میں بیٹھ جاتی اور لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے، سوال کرتے، آپ رضی اللہ عنہ جوابات عطا فرماتی۔ کبھی کوئی سلسلہ بحث چھڑ جاتا، کبھی خود مسئلہ بیان فرماتی۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کی زبان، طرز ادائیگی اور تلفظ کی کڑی نگرانی کرتی تھی۔ حج کے موقع پر جہاں آپ رضی اللہ عنہ کا خیمہ نصب ہوتا تھا، لوگ آ کر آپ رضی اللہ عنہ سے مسائل پوچھتے۔ اگر کوئی سوال پوچھتے ہوئے شرم محسوس کرتا تو اس کو حوصلہ دلاتی اور کہتی کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خاص شاگردوں میں آپ رضی اللہ عنہ کے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قابل ذکر ہیں۔ مشہور تابع امام زہری رحمہ اللہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے علاوہ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ بھتیجے بڑے ہو کر مدینہ کے فقیہ کہلائے۔ مشروق کوفی رحمہ اللہ کی پرورش حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ آپ رحمہ اللہ فقہائے عراق میں شمار ہوتے ہیں۔ خواتین میں اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی پوتی عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نمایاں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق لوگ اپنے مراسل خطوط اور تحائف انہی کے ذریعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک پہنچاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کی تعداد 200 کے قریب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دبستان سے نہ صرف لوگوں کو تعلیم دی جاتی تھی بلکہ یہ وہ تربیت گاہ تھی جہاں انسانوں کے اخلاق بھی سنوارے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حیثیت ایک مشفق و مربی کی تھی جو تعلیم دینے میں تو نرم خوئی اور شفقت سے کام لیتا ہے لیکن اس تعلیم پر عمل نہ ہونے کی صورت میں سختی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ مدینہ منورہ میں بچے پیدا ہوتے تو آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لایا جاتا۔ ایک بار ایک نوزائیدہ بچہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا، اس کے سر کے نیچے لوہے کا استرا نظر آیا۔ دریافت کیا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا اس کی وجہ سے بھوت بھاگ جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے استرا اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکون سے منع فرمایا ہے۔ ایک بار ایک شخص نے آ کر کہا بعض لوگ ایک رات میں قرآن شریف 2 بار ختم کر ڈالتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کا پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات نماز میں کھڑے رہتے تھے لیکن بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء سے آگے نہ بڑھتے تھے۔ جب کبھی بشارت کی آیت پر پہنچتے تو اللہ سے دعا مانگتے اور جب کبھی ایسی آیت پر پہنچتے جس میں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو پناہ مانگتے۔ جہالت کے دور میں عرب کا کیا حال تھا، اس عہد کے رسوم کیا تھیں اور قبائل کا شجر نسب کیا تھا،
ان تمام امور میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا علم بہت وسیع تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہی کی صاحبزادی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بھی والد کرام رضی اللہ عنہ کے اس علم سے بھرپور استفادہ فرمایا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو عرب کی تاریخ کا ماہر نہ پایا۔ حضرت عائشہ کی بے مثال قوت حافظہ کا کمال تھا کہ عرب کے رسوم جاہلیت، اس دور کے معاشرتی حالات، شادی کے طریقے، طلاق کی صورتیں، پھر اسلام آنے کے بعد کے حالات، تاریخی تربیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعہ دیگر انسانوں تک پہنچنے اور تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہایت فصیح اللسان تھیں اور آپ رضی اللہ عنہ کا انداز گفتگو بہترین شیریں اور متاثر کن تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ فصیح اللسان نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے تقریر و خطابت کی بہت عمدہ صلاحیت بھی بخشی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی آواز بلند تھی اور سننے والے اس آواز کے جلال سے مرغوب ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا شعری ذوق بھی اعلیٰ تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت اچھے شاعر تھے۔ اکثر حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اشعار سناتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت سے اشعار یاد تھے اور موقع محل کے مناسبت سے شعر پڑھنے میں مہارت رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو طب کا بھی علم تھا۔ جب مختلف علاقوں سے اتباع آ کر مدینہ منورہ میں ٹھہرتے تو وہ جن بیماریوں کے علاج بتاتے انہیں حضرت عائشہ یاد کر لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ کی حیثیت سے تقریباً 9 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں بسر کی۔ یہ عہد زریں ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و عرفان کی ایک دنیا حاصل کی، اور یہ تائید ہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، اخلاق، عادات اور زندگی کے بہت سے شعبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امت مسلمہ تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کے ذریعے پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بے پناہ فہم و فراست اور بے مثال قوت حافظہ بخشی تھی، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس بہت سی قیمتی معلومات اور احکام کو عوام الناس تک پہنچانے کا باعث بنی۔ غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر وجوہ کے بنا پر مختلف سن و سال اور مختلف صلاحیتیں رکھنے والی خواتین سے عقد فرمایا، وہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کی غیر معمولی ذکاوت اور مثالی حافظہ کے بنا پر اپنی جوزیت میں لینے کا شرف عطا فرمایا۔ ایک شخص کی نجی زندگی سے اگر کوئی پوری طرح واقف ہو سکتا ہے تو اس کی بیوی ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو دیکھا، اسے سمجھا، یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ فی الواقع رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں امت مسلمہ پر احسان عظیم فرمایا، جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ امت مسلمہ پر آشکار ہوا اور زندگی کے ہر شعبے میں امت مسلمہ کے لیے واضح طرز عمل اور ہدایت میسر آئی۔